جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج 2-3 دن کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ایز یوزول اپنے وہ کہتے ہیں کہ فکر معاش روح کی قاتل ہے، تو فکر معاش روزی روٹی کے چکر میں یہ ہماری روح ہے۔ خان صاحب ہو گئے، ویلاگ ہو گئے، ٹک ٹاک اور یوٹیوب، یہ ساری چیزیں روح ہیں، اور باقی روح فنڈ کمانے کے لیے ایک اور چکر ہے، زندگی کے سلسلہ سلاسل ہے، تو ان میں وہ بندہ گم ہو جاتا ہے، پھر روح جو ماری جاتی ہے۔ تو کچھ اس قسم کا سلسلہ، کچھ اور مصروفیات۔ But anyway, I'm back here again after a few days. اچھا جی، 2-4 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ایک صدف نامی خاتون ہے جو ان کو لاہور سے گرفتار کیا گیا۔ وہ خاتون ذہنی طور پہ کوئی اتنی ایکٹیو خاتون بھی نہیں، ان کے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی کی گئی۔ اس میں ان کے اوپر کیس بنایا گیا جی کہ فیک نیوز۔ اب انہوں نے کیا فیک نیوز تھی؟ فیک نیوز یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا گولی کیوں چلائی۔ یہ کوسچن جو تھا، یہ فیک نیوز نہیں، یہ تو سوال تھا، یہ تو کوسچن تھا، اور اس کے ساتھ ایک تصویر لگائی فوجی کی، اس نے ہاتھ میں بندوق پکڑی ہوئی ہے۔ اب مجھے بتائیں اس میں فیک کیا تھا؟ کہ یہ تو نیوز تھی، نیوز بھی نہیں تھی، بلکہ یہ تو ایک کوسچن تھا، سوال تھا کہ گولی کیوں چلائی۔ آپ کہتے ہیں کہ بھی ہم نے نہیں چلائی، یا فلانے نے چلائی، یا رشید صاحب نے چلاتی، یا حمید صاحب سے تھے انہیں بندوق پڑی سی، کسی کا نام لے دیں اب، لیکن اس پہ اس بندے خاتون کو پکڑنا جس کے 2 بچے ہیں، غالباً 12-14 سال کے ان کے بچے ہیں، اور خاتون بھی کوئی جو ہے وہ کوئی اتنی صحت مند حالت میں نہیں ہے، نہ ذہنی طور پہ نہ ویسے، لیکن وہ مجھے جو انفارمیشن ملی ہے وہ یہ ہے کہ وہ براڈ پہ آ کے اس کے اوپر لائیو پہ ٹک ٹاک اسپیسز میں آ کے صرف اتنی بات کیا کر دی، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، عمران خان کا ساتھ دیں۔ یہ ان کی محبت کا صلہ جی، فیک نیوز۔ فیک نیوز والا ڈرامہ جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ یعنی فیک نیوز کیا ہے، اس کی کوئی ڈیفینیشن، کوئی ڈیفائن نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو میرے مزاج میں یا جرنیلوں کے مزاج میں یا جرنیلوں کی مرضی کے اگینسٹ ہے، وہ فیک نیوز ہے۔ مثلا یہ سوال کہ آپ نے گولی کیوں چلائی، بھی نام تو کسی کا نہیں لیا، تانوں ہمیں فکر پہ گیا، ہمیں فکر پہ گئی، پتہ نہیں کہنے کہتا کہنے، یہ نیوز نہیں، یہ سوال ہے۔ اب سوالات اٹھانے پہ بھی، بات کرنے پہ بھی فیک نیوز کے مقدمے ہوں گے، اور دہشت گردی کے مقدمے ہوں گے، اور وہ بھی خاتون، گھریلو خاتون ہے، وہ بیچاری اتنا زیادہ ویٹ ہے کہ ہوا چلے تو کھبے پاس جا پوے، اس خاتون کو اٹھا کے لے گئے ہیں، وہ ان کو اٹھا کے لے گئے، اس خاتون کو۔ بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے، کنڈیمیبل ہے۔ اچھا جی، ایک اور ہمیں خبر جو ہے نا وہ بڑی جی مجھے تو عجیب کیا کہوں اس خبر پہ۔ پاکستان کی اکانومی کا حال یہ ہے جی کہ 127 ملیں بند ہو گئی ہیں، ٹیکسٹائل کی 127 ملیں بند ہو گئی ہیں، لمحیاں پہ گئی ہیں۔ آپ اندازہ کریں اکانومی کی یہ سچویشن اکانومی کی، پاکستان کے یہ حالات ہیں کہ جہاں پہ آپ اندازہ کریں، اگر آپ 100 بندہ بھی لگا لیں 127 ملوں میں، اس سے اگر 100 بندہ بھی ہوتا، آپ خود ہی اندازہ لگا لیں، صاحب کالو کیلکولیٹر پڑھ کے کتنے کے بندے بے روزگار ہو گئے ہوں گے، کتنے کی فیملی ہوں گے، اور ایک فیملی میں اگر آپ 4 بندے بھی لگا لیں تو کتنے بندے جس وقت بے روزگار پڑے ہوں گے، اور کس سپیڈ سے یہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کس سپیڈ سے لوگ یہ گھروں سے باہر چل رہے ہیں۔ ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے پاکستان میں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سر ظلم کا جو نظام ہے وہ نہیں چل سکتا، کفر کا چل جاتا ہے، ظلم کا نہیں چلتا۔ اب آپ دیکھ رہے کفر کے نظام، آپ دیکھ لیں یہ فرانس، جرمنی، بیلجیم، ہالینڈ، یو نیم اٹ، پوری دنیا میں دیکھیں کہیں بھی وہ مسلمان نہیں ہے۔ ظاہر ہے مسلمان نے سارے باقی کافر ہی ہوندے نا، جی مسلمان ہوئی وہ ٹھیک ہوندے نا، باقی تو گندے ہی ہوندے نا۔ اب یہ سارے جو گندے لوگ ہیں یہ ترقی کر رہے ہیں، یہ پراسپیرٹی کر رہے ہیں، یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں شراب بھی پی رہے ہیں، زنا بھی کری جا رہے ہیں، جوا بھی کھیلی جا رہے ہیں، ترقیاں بھی کری جا رہے ہیں، ہم سارے نمازی بھی پڑھی جا رہے ہیں، ہم نیک بھی ہیں، ہم برباد ہی ہوئی جا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری اکانومی برباد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، کیونکہ ہم ظالم ہیں، ہمارے حکمران ظالم ہیں، عاصم منیر ظالم ہے، شہباز شریف قاتل اور ظالم ہے، رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، عاصم منیر، فیصل نذیر، جتنے نام لیں آپ، اب تو سحر شمشاد ہو گیا، ڈی جی آئی ایس عاصم صاحب ہو گئے، جتنے بھی سارے کے سارے ہیں، یہ سارے ظالم ہیں۔ تو جب ظالم اتنے سارے اکٹھے ہوں گے تو نظام کیسے چلے گا؟ تو ملیں بند نہیں ہونی ہے نا، لوگ کا بھوکے ہی مرنا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہونا، یہ تو اب اس کو تو آپ روک نہیں سکیں گے، اس وقت تک نہیں روک سکتے کہ جب تک آپ انصاف نہیں کریں گے، جب تک انصاف نہیں کریں گے ظالم کے نظام کو نہیں۔ مجھے وہ عاصم منیر صاحب کی سپیچ ذہن میں آ گئی کہ آپ اللہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اے جلدی اللہ تھوڑے نال اے ہے، اے جی تھوڑے نال اللہ کہ تھوڑیاں بلاں تھوڑیاں بند ہون ڈیاں نے، لان تان تانوں پی رہی ہے، بھوک ننگ تانوں پی گئی ہے، ظلم زیادتی جو آپ کر رہے ہیں اس کے نتیجے آپ کے سامنے ہیں۔ اب اللہ مجھے بتائیں کس کے ساتھ ہے؟ اللہ اس کے ساتھ ہے جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے جو انسانوں پر رحم کرتا ہے،
اللہ اس کے ساتھ ہے جو انسانوں کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے. تو یہ سارے گورے کر رہے ہیں, انہوں نے شراب جوا ہر پاسے کے پاسے پیا, انہوں نے سارا پٹھے پٹھے کام اللہ پاک نے کے پاسے رکھتے. انہوں نے کہا تسی انسانی دی خدمت کی, اللہ موجاں کرو دنیا دے وچ, اگلی اگی جا کے دیکھاں گے. لیکن ہمیں لتر پڑ رہے ہیں عاصم منیر صاحب کی وجہ سے, فیصل نصیر صاحب کی وجہ سے, آپ بھی مارتے پہ نا سانو. تو 187 ملیں اس لیے بند ہو گئی ہیں, اکانومی ہماری اس لیے برباد ہو گئی ہے, چیزیں ہماری اس لیے خراب ہو رہی ہیں, ہم ڈوبتے اس لیے جا رہے ہیں کہ ظلم کا نظام جو ہے وہ پاکستان میں بھی نہیں چل سکتا, دنیا میں کہیں بھی نہیں چلتا, کہیں بھی نہیں چلتا دنیا میں. اچھا جی, ایک بڑا زبردست کام ہوا ہے, انہوں نے ایک بڑا زبردست کام کیا, وہ یہ کیا ہے کہ جنہوں نے پاکستان نے ایک بڑا زبردست ذہین ذہن سنا ہے, اس کا جو ذہین ترین پاکستان کا جو آدمی تھا, جو کہ 4-5 محکمے لے کے اپی پھردا پہ, ہمارا وزیر داخلہ جو ہے, وزیر داخلہ کو محسن نقوی صاحب کو انتخاب کیا گیا کہ آپ باہر امریکہ چلے جائیں. انہیں آپ ہی گل کی تھی, آصم صاحب نے آپ ہی انہوں نے گل کی تھی, جس طرح بھی ہوا مجھے ڈیٹیل تو نہیں پتا, لیکن یہ پتا ہے کہ وہ منتخب چوزن ون ہوتا نا, چوزن اللہ پاک کے منتخب بندے. اسی طرح ہمارے یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے منتخب بندے, انہوں منتخب بندوں میں سے جو ٹاپ پہ جو بندہ تھا اس کو امریکہ بھیجا گیا کہ بھی تو جا کے کام کریا. اور نہیں کام پہ آیا جناب, اس نے پہلے تو اسٹیڈیم میں واک کرتے ہوئے اس نے کوئی کسی سیکورٹی والے کے ساتھ وہ لیٹ پہنچا, انہوں نے کہا جی ٹکٹ دا نمبر دسو, انہوں نے کہا ٹکٹ دا نمبر 12 نمبر سیٹ اگے ہے. تو وہ چلتا ہوا اس کو ساتھ لے کے گیا, جا کے اس سیٹ 12 نمبر 13 نمبر جو بھی سیٹ تھے وہ چلتا اسکورٹ کر کے گیا, اور دکھایا جا رہا ہے کہ جی پتہ نہیں کڈا بڑا بندہ تریا جا رہا ہے, ادھر ٹرمپ کی آواز بھی آ رہی ہے اسپیچ کی, لیکن یہ غالباً یہ اس وقت کی اسپیچ یہ موقع نہیں ہے, یہ غالباً ایک دن پہلے کا موقع تھا جہاں پہ ہوا یہ وہ ہوا جی. اچھا جی, اس کے بعد یہ انہوں نے پھر ایک چائنا کے ساتھ جو تھی وہاں پہ جا کے بھی جو چائنا کے خلاف ایک سٹنگ رکھی گئی تھی, وہاں بھی جا کے کھڑے ہو گئے. اس سب سے بڑا جو کام مزیدار ہوا نا وہ یہ ہوا کہ جو ولسن تھے ان سے جا کے ملے, کانگریس مین جو ولسن سے جا کے یہ بندہ ملا, انہوں پتہ نہیں کی کہانی سنائی جا کے نے, جو بھی کہانی سنائی اس نے باہر نکل کے فری عمران خان کا ٹویٹ کر دیا. یہ ہے جی ہمارے عاصم منیر صاحب کا منتخب آدمی, اس کو خانہ کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں. یہ میرا غلط پتہ نہیں باتھ روم کا تو میرے نہیں پتا, لیکن کافی جگہوں پہ ساتھ لے کے جاتے ہیں. نہان جاندے نے پتہ نہیں باہر کھلوتا ہوں عاصم منیر دے باہر دروازے سے کھلوتا ہوں محسن نقوی, اس بات کا مجھے نہیں پتا کہ وہ اندر جاتا کہ نہیں جاتا, لیکن ہر جگہ ساتھ رکھتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی ہیں, بلکہ یہاں تک رانا سلطان نے کہا جی کہ ان کی بڑی مہربانی ہے, وزیر اعظم کی بات سن لیتے ہیں محسن نقوی صاحب. تو ان کی یہ اوقات ہے, یہ ان کا حساب ہے, یہ پاکستان نے یہ ڈپلومیسی انہوں نے یہ کمائی ہے. اور مقابلہ کس سے کر رہے ہیں؟ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ. دیکھیں اوورسیز پاکستانی, میں کیسے بتاؤں, کس طرح سمجھاؤں آپ کو کہ اپنے پلے سے پیسے لگا رہے ہیں, ہزاروں روپیہ اپنے پلوں سے لگا رہے ہیں. یہاں پہ ایک بندہ جب ایک دن چھٹی کرتا ہے نا, اس کا 150 سے لے کے 200 پاؤنڈ تک کا اس کا نقصان ہوتا ہے, وہ لوز کرتا ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے انجینئر, چاہے پیٹرول پمپ پہ کام کر رہا ہے, چاہے میکڈونلڈ پہ کام کر رہا ہے. ہی لوزز منی. ٹائم کتنی ویلیو ہے یہاں پہ. مجھے ایک دفعہ کافی عرصہ پہلے کسی نے آ کے پاکستان سے پوچھا جی یہاں پہ کون سی امپورٹنٹ چیز ہے انگلینڈ میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے؟ میں نے بتایا ٹائم. ٹائم از پریشیس, بہت امپورٹنٹ اپنا ٹائم. یہاں پہ اپنا ٹائم دیتا ہے, صبح 24 گھنٹے ٹائم دیتا ہے. اب مجھے دیکھیں مجھے کیا ملنا ہے. فار ایگزامپل میں ایک بندہ ہوں, میں ہزاروں بندے ہیں میرے جیسے, لاکھوں کروڑوں بندے میرے جیسے بیٹھے ہیں وہ چیز, میں تو ایک بندہ ہوں. اب مجھے کیا مل رہا ہے؟ اب میرے پاس اس وقت ٹائم ہو گیا جی تقریباً رات کے 11:30. میں صبح کو اٹھوں, میں نے اپنا کام کیا, اپنی فیملی کو بھی دیکھا, اپنے بہن بھائیوں کو دیکھا. رات کو سونے سے پہلے میں بیٹھ کے یہاں پہ یہ بات کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ عمران خان کے پیغام پہنچے, عمران خان کی آواز جو ہے پاکستان میں, دنیا میں ہر جگہ پہنچے. دیٹس واٹ وی ٹرائنگ اوور ہیئر. مجھے کیا ملنا ہے؟ کون سی پراپرٹی مل جانی, کون سی جائیداد مل جائے, آپ کو کیا اندازہ, آپ کو اندازہ بھی نہیں میری جیب سے کتنے پیسے لگے ہیں, یہ کتنے لگتے ہوں گے. یہ میرا ٹائم ہے جو اس وقت خراب کر رہا ہوں, آپ کی نظر میں خراب کر رہا ہوں, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں جہاد کر رہا ہوں. مجھے یہ فیل آ رہی ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ سچ کے ساتھ کھڑا ہوں. مجھے یہ فیل آ رہی ہے کہ اللہ الحق ہے, حق کا مطلب ہے سچ ہے, اللہ پاک سچ ہے, تو میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ فیل آ رہی ہے. یہ فیل آپ میں نہیں ہے, یہ آپ کے ایمبیسیز میں نہیں ہے, آپ کے لوگوں میں نہیں ہے, آپ کے فارن آفس میں نہیں ہے, محسن نقوی میں یہ فیل نہیں ہے, فیصل نصیر میں یہ فیل نہیں ہے, ندیم انجم میں نہیں تھی. یہ جتنے بھی آپ کے بندے بیٹھے ہیں عاصم صاحب, کسی میں یہ فیل نہیں ہے جو فیل مجھے اور میرے جیسے ہزاروں بندوں کو آ رہی ہے. عمران خان کے ساتھ کام کرنے والے ایک ایک شخص میں یہ چیز آ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ اس کے پر احسان ہے. تو یہ ہیں وہ لوگ عاصم منیر صاحب جو اللہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کے ساتھ اللہ نہیں ہے,
اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ عمران خان کے ساتھ ہے، اللہ ان لاکھوں کروڑوں معصوم لوگوں کے ساتھ ہے، ان لاکھوں لوگوں کے ساتھ ہے جن کے گھروں پہ آپ نے حملے کرائے، اس صدف کے ساتھ ہے جس کو آپ نے بیچاری کو اٹھوا لیا. مجھے تو سلیشا کی بہن لگتی جس کو آپ نے اٹھا لیا. تو جوش کو لیے انہوں نے جو محسن نقوی کو بھیجا تھا وہاں کے لیے، وہاں سے لتر لے کے محسن نقوی صاحب واپس آئے ہیں پاکستان میں، اور یہ ان کی حالات ہے. اب آ کے پتہ نہیں کی جواب دینے کے محسن نقوی صاحب انہوں کی دسن گے آصم منیر کے پائیوں سے میں نہ کی کتے والی ہوئی ہے. تو یہ صورتحال ہے جی پاکستان کی. تو انشاءاللہ کل دوبارہ بات کریں گے، بات لمبی ہو جائے گی. آپ کو پتہ 10 منٹ کی گل کرنی ہے، بولنا تو بندہ گھنٹہ گھنٹہ بول لے، اتنا کچھ بولنا ہوں. بہرحال اینی وے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.